کے قریب ان کی بھی اولاد ہوئی. آپ نے ایک منت مانی تھی کہ اگر میں اپنے سارے بچوں کو جوانی کے حالت میں دیکھ لوں تو ان میں سے ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا. جب سارے بچے آپ کے جوان ہو گئے تو حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے پاس گئے اور اس کے بعد آپ نے قرعہ اندازی کی اپنے بیٹوں کے نام نکال کر کے کہ کس بیٹے کا نام نکلے گا جس کو قربان کیا جائے. تو آپ نے جب قرعہ اندازی کی تو آپ کے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کا نام نکلا. قربانی کے لیے حضرت عبداللہ کا نام نکلا. حضرت عبد المطلب کے وہ سب سے زیادہ محبوب تھے, نور نظر تھے. آپ نے سارے لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ اس مسئلے کو کیسے حل کریں. تو سارے لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کے معاملات اللہ کے حوالے اس کو چھوڑ دو. پھر آپ نے خواب میں دیکھا کہ اس کا معاملہ ایسا ہے کہ اپنے اس نور نظر محبوب بیٹے کی قربانی کی بجائے ان کی جگہ 100 اونٹ قربان کر دیے جائیں. تو 100 اونٹ قربان ہوں گے لیکن آپ کے بیٹے کی قربانی بھی مان لی جائے گی کہ آپ نے بیٹے کو بھی قربان کیا. آپ نے حضرت عبداللہ کی جگہ پر 100 اونٹ قربان کیے. اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے انا ابن الذبیحین, اے لوگوں میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. ایک ذبیح اسماعیل علیہ السلام ہے, دوسرے ذبیح میرے باپ عبداللہ ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ حضرت شیبہ حضرت عبد المطلب جو خانہ کعبہ کی تولیت کو سنبھالتے رہے, یہ تاریخ یہاں تک آئی. آل اسماعیل ہیں, یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد. تاریخ کو میں نے شروع کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے, پھر اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کی تولیت سنبھالتے رہے اور اس کے بعد اپنے سارے بیٹوں کی شادیاں کیں. ان میں اپنے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کی شادی آپ نے کہ ایک قبیلہ جو مدینہ طیبہ میں آباد تھا وہب بن عبد مناف کا, ان کی بیٹی حضرت آمنہ سے کی, جو سب سے معزز قبیلے کی خاتون تھیں, پاکیزہ تھیں, طیبہ تھیں, طاہرات تھیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ نے حضرت آمنہ سے شادی کی. یہ شادی بھی بڑی مشہور شادی ہوئی کیونکہ حضرت عبداللہ کو کئی عورتیں دیکھتی تھیں اور شادی کی خواہش رکھتی تھیں. مکہ میں کئی لوگوں نے پیغامات دیے تھے اور اس کے بعد جب حضرت آمنہ سے انہوں نے شادی کی تو ایک خاتون ہے جو حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے بہت کوشش میں لگی تھی. انہوں نے حضرت عبداللہ کو دیکھا اور اس کے بعد کہا شادی کے بعد تمہاری پیشانی پر کوئی چیز چمکتی تھی وہ اب نظر نہیں آتی ہے, پہلے میں دیکھا کرتی تھی جس پر میں گرویدہ تھی. میرے عزیزو وہ چمک اور وہ نور کوئی اور نہیں, میرے مصطفیٰ کا نور نبوت تھا جو آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا آیا ہے اور ان کے باپ حضرت عبداللہ تک آیا. پھر حضرت عبداللہ حضرت آمنہ سے نکاح کر کے رہ رہے تھے اور تجارت کی غرض سے آپ حضرت عبداللہ ملک شام کی طرف جا رہے تھے. درمیان میں جو یثرب علاقہ تھا آج کا وہ مدینۃ المنورہ ہے, وہاں حضرت عبداللہ کو کچھ بیماریاں ایسی لگ گئیں کیونکہ یثرب جو علاقہ ہے اس کو پہلے بیماریوں کا گڑھ کہا جاتا تھا, وہاں جو جاتا بیمار ہو جاتا تھا. اس وقت انہوں نے وہاں کا سفر کیا تھا اور بیماریاں لگ گئی اور آنے سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا. عبداللہ کا انتقال ہو گیا حضرت عبداللہ کا. اور پھر چند ماہ گزرے تھے, 6 مہینے کے بعد پورے عالم میں جو ایک عجیب کیفیت طاری تھی. عرب کی یہ تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر اب حالات کیا تھے. حضرت آمنہ کے گھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حمل سے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں اب پس منظر بتاتا ہوں, بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں دنیا میں کیا چل رہا تھا اس وقت, حالات کیسے تھے. اس کو میں ڈیوائیڈ کر کے اگر بتاؤں سیاسی حالات اور مذہبی حالات. سیاسی حالات میں یعنی پالیٹکس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حکومت اور تسلط قبضہ زیادہ کس کا تھا. اس دور میں سب سے بڑی 2 حکومتیں تھیں, ایک پرشین امپائر اور ایک رومن امپائر. روم کی حکومت اور فارس کی حکومت, ان دونوں کا بہت بڑا اثر و رسوخ تھا. پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں, یہ سپر پاور طاقتیں تھیں. عرب میں بعض لوگ پرشین امپائر کے انڈر میں کام کرتے تھے, بعض لوگ رومن امپائر کے انڈر میں کام کرتے تھے. مذہب کے اعتبار سے ہم بعد میں بات کرتے ہیں. اب یہ حالات تھے کہ حکومت اور تسلط, قبضہ, سیاسی اثر و رسوخ سب سے زیادہ یہ 2 حکومتوں کا تھا.
جس کی وجہ سے آئے دن نئی نئی جنگیں ہوتی تھیں. رومن امپائر یہ چاہتی تھی کہ دنیا پورا قبضہ کر لیں, پرشین امپائر یہ چاہتے تھے کہ پوری دنیا ہم قبضہ کر لیں. اس آڑ میں دو سپر پاور کے ٹکراؤ میں پوری دنیا میں جنگیں روز روز چلتی رہتی تھیں. یہ حالات تھے سیاسی. عرب لوگوں کی خود کی کوئی حکومت نہیں تھی, ان کی خود کی کوئی حکومت نہیں تھی, لیکن وہی مکہ مکرمہ سے جو ان کے خاندانی حالات کی سرداری چلتی تھی بس. لیکن دنیاوی حکومت کے اعتبار سے یہ لوگ پرشین امپائر کے انڈر میں کام کرتے تھے یا پھر رومن امپائر کے انڈر میں کام کرتے تھے. یہ دو طرح کی حکومتیں چل رہی تھیں. اب مذہبی حالات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میں 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں پوری دنیا کو, 4 حصوں میں. فارس جس کو آج پرشیا کہیں آپ, ایران جو آج کے دور کا ہے, اس کی سرحدیں اور بھی بڑی تھیں, بلند تھیں. پرشیا یا جس کو اس وقت پرشین امپائر کہا جاتا ہے. مذہبی حالات کیا تھے ان کے؟ مذہبی حالات اتنے خطرناک تھے کہ ان کے ہاں شروع سے کبھی ایک خدا کا تصور آیا ہی نہیں. یہ شرک میں ہی مبتلا رہی قوم ہے. ہمیشہ بتوں کی, ہمیشہ آگ کی پرستش کرنے میں سب سے زیادہ مشہور قوم ہے یہ پرشیا کے لوگ, یعنی فارس کے لوگ. آگ کی پوجا میں ان کا کوئی نام ثانی نہیں تھا. 1000 سال تک ایک آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے لوگ. اس طرح کئی بت کدے تھے, کئی آتش کدے تھے. یہ فارس کے علاقے میں یہ حالات تھے کہ ایک خدا کا تو تصور ہی نہیں تھا, اور غلبہ ایسا تھا کہ جو حاکم ہوتا تھا اس کی عبادت کی جاتی تھی, جو مال والا ہے اس کے سامنے سجدے ہوتے تھے, جس کی طاقت ہے اس کے سامنے جھک جائے. یہ حالات پرشیا کے تھے. اور روما کے حالات کیا تھے؟ جو رومن امپائر ہے روم, یہاں پر عیسائی زیادہ طور پر آباد اس زمانے میں بھی تھے, پہلے سے بھی, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے حواریوں کے ذریعے سے جو دین پھیلا وہ روما میں زیادہ تھا, جو آج کا اٹلی ہے, یونان ہے اور جورجیا وغیرہ کے علاقے آج یہ سب رومن امپائر کے انڈر میں تھے, اور یہاں عیسائی زیادہ تھے. لیکن ایسے عیسائی کہ اصل عیسائی دین کو انہوں نے مسخ کر دیا تھا, ختم کر دیا تھا. جو دین الہی تھا, اللہ کا دین تھا, عیسیٰ علیہ السلام جو لائے تھے, اس کو انہوں نے اتنا خلط ملط کر دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جگہ جگہ مجسمے, اسٹیچو بنائے ہوئے تھے. مریم علیہ السلام, سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو انہوں نے ساتھ میں پوجنا شروع کر دیا. تثلیث کا عقیدہ, ٹرائنیٹی جس کو یہ کہتے ہیں, 3 خداؤں کا تصور ان کے گھر میں رواج پا گیا تھا. پورے روما میں یہی تھا. ایک خدا کی عبادت یہاں بھی ختم تھی. 2 بڑی طاقتوں کے انڈر میں شرک اور بت پرستی اور کفر بہت سر چڑھ کر بول رہا تھا. یہاں اللہ کو پہچاننے والے اور اللہ کی عبادت کرنے والے تقریباً ناپید ہو چکے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی جو آپ کا عروج ہوا آسمانوں پر, آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر جو اٹھایا, وہ زمانہ بیت کر کے بھی 570 سال گزر رہے تھے. ان 570 سالوں میں کوئی نبی نہیں آیا. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر 570 سال کا زمانہ, اس کو زمانہ فترت کہا جاتا ہے. زمانہ فترت 2 نبیوں کے بیچ کے زمانے کو کہتے ہیں. اس بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا, جس کی وجہ سے حالات اتنے گمبھیر تھے. پرشیا کے حالات میں نے بتایا, جگہ جگہ آگ کی پوجا, آگ کی پوجا, آگ کو ہی طاقتور مانا جاتا. اور روما میں تھا, عیسائی تو تھے لیکن ایسے کہ ٹرائنیٹی کا عقیدہ, مریم بھی خدا ہیں, عیسیٰ بھی خدا ہیں اور وہ بھی خدا ہے. 3 خداؤں کی عبادت. اور اس کے علاوہ راہبوں کا, پادریوں کا حال تو یہ تھا, اللہ کی پناہ, وہاں کے جو عبادت خانے تھے, جو چرچ تھے, جو کلیسا تھے, وہ عبادت کے نہیں تھے, وہ عیاشیوں کے اڈے تھے. کوئی عورت جاتی تو ان کے ہاتھ میں بچ کے باہر نہیں آتی, اس کے ساتھ وہ منہ کالا کر لیتے. یہ جو بڑے بڑے راہب تھے ان کا حال یہ تھا. اور وہ سیاست میں بھی اس طرح ملوث تھے کہ جب تک کنیسہ میں یعنی چرچ میں کوئی شخص مال نہ لا کر کے دے, اس کے لیے بددعائیں کرتے تھے, اس کی تباہی کا انتظام کرتے, بلکہ فوج کی سرکشی کے ساتھ ایسے لوگوں کو مار کر ختم بھی کر دیتے تھے. اور اس کو کہتے تھے کہ یہ جس کو جس طرح آج ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں دھرم دروہی ہے, دین چھوڑا ہوا آدمی ہے. یہ عیسائیوں کا تسلط ایسا تھا, ان کا قبضہ ایسا تھا, پادریوں کا عیاشی کے اڈے بنا دیے گئے تھے. جتنے وہ عبادت خانے تھے, جتنے عبادت خانے تھے, وہ عیاشیوں کے اڈے بنے ہوئے تھے. اور ان کے ہاں یہ سب چیزیں عام. جو اخلاق دینے آئے تھے, جو اچھا مزاج دینے آئے تھے, وہی ان کے علماء, ان کے راہب پورے ایسے تسلط کے ساتھ
گندگیاں پھیلا چکے تھے. یہ روما کے حالات تھے, پرشیا کے حالات وہ تھے. اب دنیا میں تیسرا ایک بڑا طبقہ جو اپنا اثر رکھتا تھا, اپنا رسوخ رکھتا تھا, وہ ہندوستان کا تھا. ہندوستان جس کو ہم اکھنڈ بھارت کہیں, یہ ہندوستان, اس کی سیمائیں, اس کی سرحدیں اتنی نہیں تھی جو آج کشمیر سے کنیا کماری تک یا گجرات سے لے کر کے بنگال کی کھاڑیوں تک ہے, بلکہ اس کی سیمائیں ایران کی سرحدوں تک پہنچتی تھی. افغان, پاکستان, بنگلہ دیش, نیپال جو آج ایک الگ الگ ریاستوں میں, الگ الگ ملکوں میں تبدیل ہیں, یہ سب ہندوستان کے علاقے ہوا کرتے تھے. ہند اس وقت کے حالات کیا تھے ہندوستان کے, میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کے عروج آسمانی کے 570 سال کے بعد ہندوستان کے حالات بڑے دیگرگوں تھے, کیونکہ یہاں پر بھی شروع سے بت پرستی بہت زیادہ تھی. بلکہ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے اس وقت ہندوستان کی آبادی اگر 1 کروڑ تھی تو یہاں کے خدا جو بنائے گئے تھے وہ 2 کروڑ تھے. یعنی انسانوں کی آبادی سے بڑھ کر کے خدا تراشے گئے تھے. ہر قبیلے کا نہیں, ہر خاندان کا نہیں, بلکہ ہر انسان کا 2 خدا, 3 خدا, 4 خدا, جس کی جیسی حیثیت ویسے خدا بنائے ہوئے تھے. اور یہاں پر اخلاقی حالات اگر دیکھے جائیں تو وہ بھی اس طرح کہ جیسے کل بھی میں نے بتایا تھا, کاسٹزم میں یہ لوگ ایسے ملوث تھے کہ برہمن الگ, شودر الگ, دلت الگ, چھتریہ الگ, یہ سب چیزوں کو کاسٹ میں بدل کر کے, ایسے کہ کسی دلت کو ایک مقدس کتاب چھونے کی بھی اجازت نہیں ہوتی, برہمن سے مصافحہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی. اگر کسی دلت نے برہمن کی لڑکی کو چھو بھی لیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا, اور اگر گیتا کے شلوک سن لیتا تو اس کے کان میں کھولتا ہوا تیل ڈال دیا جاتا تھا. یہ سب حالات یہاں کے تھے. یعنی اخلاقی پستی, اخلاقی گراوٹ یہاں پر بھی تھی. روما کے حالات بھی اچھے نہیں تھے, پرشیا کے حالات بھی اچھے نہیں تھے, ہندوستان کے حالات بھی. اور عورتوں کے لیے تو یہ اس قدر سخت تھے, اللہ اکبر. یہاں کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو عورتیں ساتھ میں اپنے شوہر کی چتا کے ساتھ آگ لگا لیتی, جس کو ستی کہا جاتا تھا. ستی ایک رسم ہے, تاریخ میں آج بھی موجود ہے. بیوہ عورت کو جینے کا حق نہیں تھا. بیوہ عورت اپنے شوہر کی آگ کے ساتھ خود بھی جل جاتی تھی, وہ چاہے جوان ہو, چاہے 2 مہینے کی دلہن کیوں نہ ہو, اسے جلا دیا جاتا. چند سالوں کے بعد پھر جلانے کا رواج ختم ہوا, پھر بیوہ عورت کو جنگلوں میں بھیج دیا جاتا کہ وہ وہاں رہے, وہیں آباد رہے. اس کا گھر میں آنا اب شگن, آج تک یہ بری روایت موجود ہے. جاہلوں کے آج بھی پائی جاتی ہے, غیر مسلموں کے ہاں, کہ اگر کوئی بیوہ عورت اچھے تقریبات میں شامل نہیں ہو سکتی, اچھے فنکشنز میں نہیں آ سکتی, کھانے پکانے کے وقت نہ آ جائے, یہ آپ شگن ہو جائے. عورت اگر حیض اور نفاس کے عالم میں ہو تو اس وقت تو اس کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک ہوتا. اس کا گلاس الگ, اس کا برتن الگ, اس کا کھان پان الگ, بلکہ جانوروں کا جس طرح سے الگ رکھا جاتا تھا عورت کا بھی الگ رکھا جاتا تھا. عورت کو پستی کی طرف دھکیل دیا گیا تھا. یہ تاریخ یہاں کی تھی, ہند کی. 3 بڑے طبقے دنیا کے میں بتا رہا ہوں, ایک روما میں, ایک پرشیا میں, ایک ہندوستان میں. اخلاقی پستی اس قدر تھی, کفر و شرک غالب تھا, اور اس کے علاوہ اب چوتھی ایک قوم بچتی ہے. ان سب کے بیچ میں اگر کوئی تھوڑی بہت شدھ بدھ رکھتی تھی, کوئی تھوڑا بہت اچھا مزاج رکھتے تھے, تو اس زمانے میں عزت تھی, تو وہ بنی اسرائیل کی تھی, جو یہودی تھے, بنی اسرائیل. لیکن ان کے حالات ایسے تھے کہ غرور اور گھمنڈ ان کو اتنا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ پوری روئے زمین پر سب سے افضل لوگ ہم ہیں, اللہ کے محبوب ہم ہیں, اللہ کے بیٹے ہم ہیں, ہم کو اللہ کبھی عذاب نہیں دے گا, کبھی اللہ ہم کو آگ نہیں دکھائے گا. یہ سب اتنا غرور تھا اپنے افضل ہونے کا کہ کوئی نبی آتے تو ان نبیوں کا قتل بھی کر دیتے. ان بنی اسرائیل نے, یہودیوں نے 10,000 کے قریب نبیوں کا قتل کیا ہے, 10,000 کے قریب نبیوں کا قتل کیا یہ بنی اسرائیل. اور اللہ کی لعنت ان پر ایسی, اللہ کا غضب ان پر ایسا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں آپ. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ وباءوا بغضب من اللہ, وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹی ہوئی قوم ہے. یہودی جو تھے بنی اسرائیل, اس دور میں ان کا حال یہ تھا کہ تھوڑے بہت یہ بت پرستی تو نہیں کرتے تھے, دوسرے خداؤں کی طرف جھکتے تو نہیں تھے, لیکن سود خوری ان کی فطرت میں داخل تھی.
سود اتنا کھاتے تھے کہ کسی بھی غریب کی زندگی تباہ و برباد کر دیتے. سود کا نظام سب سے زیادہ یہ یہودیوں کی طرف سے, اور آج بھی پوری دنیا کو کریڈٹ کے پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کرنے والی قوم کوئی اور نہیں, یہ اسرائیلی ہیں, یہ یہودی ہیں. پوری دنیا کو کریڈٹ بانٹ کر کے, ان کو قرضہ دے کر کے, ادھار دے کر کے اس پر نفع لینا, اس پر انٹرسٹ کمانا, یہ یہودی فطرت میں داخل تھا. اور یہ سود کی لعنت ان کے ساتھ آج سے نہیں پہلے سے ہے. اس کو حلال سمجھ کر کے کھاتے ہیں, اس کو ترہ امتیاز سمجھتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں یہ ہماری عقل مندی ہے, ہماری دانائی ہے کہ ہم پوری دنیا کا مال اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. اس کو وہ اپنی عقل مندی سمجھتے ہیں, جبکہ اللہ کا غضب ہے ان کے ساتھ. یہ چوتھی قوم تھی جو برائیوں میں ملوث تھی, سود خوری میں ملوث تھی, نبیوں کا قتل, بلکہ کتابوں کو یوں پھینک دیتے, اگر ان کے مزاج کے مطابق کوئی مسئلہ نہیں ملتا تو پھینک دیتے اور کہتے یہ کتاب اللہ کی ہے نہیں. تورات کو نہیں مانتے, تلمود کو نہیں مانتے, جس کو آج اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے, یا بائبل کو نیو ٹیسٹمنٹ جو انجیل ہوا کرتی, ان کتابوں کو پھینک دیتے. ان کے مزاج کے مطابق اگر آیتیں ملتی تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھینک دیتے. یہ چوتھی قوم تھی. اب دنیا کی یہ حالات تھے, دنیا میں یہ حالات جہاں جہاں دیکھیں عورتوں کا استحصال یا پھر زنا, شراب نوشی, یہ سب عروج پر تھے. روما میں, پرشیا میں, ہندوستان میں اور بنی اسرائیل یہودیوں کے درمیان. اب جو پانچویں قوم الگ بنتی ہے وہ عرب کی سرزمین پر تھی. عرب لوگ تھے, عرب جو آل اسماعیل ہیں, اسماعیل علیہ السلام کی اولاد. یہ آئے تھے اللہ تعالیٰ کے منتخب زمین پر, لیکن کثرت سے ان کے ہاں بھی برائیاں گھر کر گئی تھیں. یہ ایسے ہو گئے تھے کہ ان کے ہاں بتوں کی تراشنے کی عادت بڑھ گئی. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خدا بنا لیے تھے. خانہ کعبہ جو مرکز تھا وحدانیت کا, اس خانہ کعبہ کے اندر بھی انہوں نے بت رکھ دیے تھے. اور خانہ کعبہ کی چھت پر ایک بت ہوا کرتا تھا جس کا نام حبل تھا, ایک بت تھا جس کا نام عزا تھا. اس کی پوجا کرنا تو حج کے ارکان میں شامل کر دیا تھا, حج کے ارکان میں تھا عزا کی پوجا کرنا. یہ حبل وہاں پر تھا, لات ایک بت کا نام تھا, عزا تھا, منات تھا. یہ سب بتوں کے نام ہیں جو انہوں نے کوئی صفا مروہ پر رکھ دیے تھے, کچھ کو خانہ کعبہ کی چھت پر رکھا تھا, کچھ کو دروازے کے اندر رکھا تھا. طواف کرتے تھے ان بتوں کے سامنے آ کر کے, ننگے طواف کرتے تھے, بغیر کپڑے کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے, ایک ہاتھ آگے اور ایک ہاتھ پیچھے رکھ کر کے, مرد ہو کہ عورتیں ہو, اس طرح سے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے. یہ برائیاں ان کے ہاں بہت اخلاقی پستی میں گرتے چلے آئے. اور اس کے بعد یہ بت پرستی اتنے عروج پر ہو گئی, اتنے عروج پر ہو گئی کہ یہ اپنے خداؤں کے چڑھاوے اتنے چڑھاتے تھے. دور دراز سے لوگ آتے تھے تو سال میں ایک مرتبہ ان خداؤں کے نام پر انسانوں کی بلی بھی چڑھتی تھی. کوئی جوان منتخب کر لیا جاتا اور وہ خوشی سے تیار ہوتا, اپنی گردن اس کی رکھ دی جاتی, مینا کی وادی میں اس کو ذبح کر دیا جاتا, کاٹ کر کے اس کا خون بتوں کو لگا دیا جاتا, اور یہ کہتے کہ ہم مقرب ہو رہے ہیں, ہم مکرم ہو رہے ہیں, ہم عزت والے ہو رہے ہیں. یہ تمام چیزیں تھیں. اور اس کے علاوہ ان کے ہاں شراب بہت زیادہ عام تھی. چوری کرنے والے کچھ قبیلے خاص تھے عرب میں, اور ان کا پیشہ ہی تھا راستے پر رکنا اور جاتے آتے قافلوں کو ڈاکہ زنی کرنا اور مال لوٹنا. اور اس کے علاوہ عورتوں کے لیے ان کے ہاں بھی اچھے حالات نہیں تھے. عورتوں کو تو مشین سمجھتے تھے, شادی کا کوئی ایک سسٹم نہیں تھا. کوئی مرد چاہے تو 100 رکھ لے, کوئی 50 رکھ لے, کوئی 60 رکھ لے, نہ شادی کا کوئی سسٹم ہے. جتنی عورتیں چاہے وہ رکھ سکتا تھا. اور پھر اس کے علاوہ عورتوں کے ساتھ سارا سلوک تو تھا ہی, لیکن وہ ایسے بدبخت تھے کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر ناک بھون سکیڑتے تھے. بلکہ کئی ایسے عرب قبیلے تھے جو بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اس کی گردن مروڑ کر کے اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے. یہ عرب کی سرزمین پر پائے جانے والی چیزیں. شراب کو 60 سال 70 سال پرانی شراب جمع کر کے پینے کو فخر محسوس کرتے, اور جوا ایسے کھیلتے تھے, ایسے کھیلتے, حرم کی سرزمین پر جوا کھیلتے. اور بازی میں کیا کیا لگاتے, بازی میں صرف پیسہ نہیں لگاتے, اپنی عورتیں بھی بازی میں ہار دیتے تھے. کوئی جوے میں کسی کی عورت جیت لیتا, کسی کی بیٹی جیت لیتا, کوئی کسی کی بہن جیت کر کے آتا. یہ قمار بازی, یہ جوا بازی اس قدر عام تھی. میں نے دنیا کے یہ سطحی حالات مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھے. سیاسی حالات میں اثر و رسوخ 2 طاقتوں کا تھا, پرشین امپائر اور رومن امپائر. مذہبی حالات میں
الگ الگ تھے. ہندوستان کے حالات کیا تھے اور پرشیا کے، روما کے، اسرائیل کے. اسرائیل اس وقت تھا نہیں، اگرچہ بیت المقدس ان کے ہاتھ میں نہیں تھا، لیکن یہ جگہ جگہ بکھرے ہوئے لوگ تھے یہودی، ان کے حالات بھی اچھے نہیں تھے. عربوں کے حالات بھی اچھے نہیں تھے. یہ اس قدر کفر و شرک کے مینارے بلند تھے. اللہ کہنے والی قوم پوری دنیا میں ڈھونڈنے پر بھی کہیں نہیں تھی. ایک خدا کی عبادت کرنے والی مجموعی طور پر کوئی قوم آباد نہیں تھی. ایک قائد کے اندر، ایک امام کے پیچھے چلنے والی قوم کہیں نہیں تھی. ہر ایک نے اپنے خدا بنائے. کچھ لیڈروں کی پوجا، کچھ حکمرانوں کی عبادت. کچھ جگہ پر ایسے حالات ہندوستان میں تھے کہ اپنے ہی آلہ تناسل کی پوجا کرنے، عورتوں کی شرمگاہوں کی پوجا، مردوں کی شرم